دل اس کی عظمت و کبریائی کا قائل اور ہر سانس اس کی رحمتوں کی ثناخواں ہے، جس کی حمد و ستائش میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے۔ درود و سلام سید العرب والعجم، سید البشر، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو وجہ وجود حیات باعث تکوین کائنات ہے۔ زباں پر رہ خوشا صلی علی یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نام جبریل امی لے کر سلام آیا۔ زید ابن ثانہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی طرح یہودی پیشوا تھے، تورات پڑھتے تھے اور تورات سمجھتے تھے۔ تورات میں انہوں نے کچھ نشانیاں پڑھی تھیں اللہ کے آخری رسول کے بارے میں۔ کھجوروں کے جھنڈ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حق کے جویا حضرت زید ابن ثانہ کو بھی خیال ہوا کہ مجھے آپ کی خدمت میں باریاب ہونا چاہیے، قریب سے میں آپ کو دیکھوں، آپ کو سنوں اور اندازہ لگاؤں کہ تورات میں جو کچھ بشارتیں اللہ کے آخری رسول کے بارے میں آئی ہیں وہ آپ میں موجود ہیں کہ نہیں۔ حضرت زید ابن ثانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، متواتر مسلسل پے ہم آپ کی باتیں سنی، نور ایمان سے رفتہ رفتہ دل بھرنے لگا۔ لیکن ابھی زید ابن ثانہ نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ مجھے ایک امتحان ضرور کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، صحابہ اکرام ساتھ تھے، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت زید ابن ثانہ بھی حضور اکرم کے پیچھے پیچھے تھے کہ ایک شخص آیا، راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے فلاں قبیلے والوں نے بھیجا ہے، ان سب نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن آج کل ایک آفت ناگہانی سے دوچار ہے کہ ان کی بستی میں سخت قحط آیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کوئی ان کی مدد کر سکیں تو وہ بے حد آپ کی شکر گزار ہوں گے۔ محدثین متفق ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اس وقت اللہ کے رسول اس قبیلے کے نمائندے کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہ موقع تھا کہ زید ابن ثانہ کے ذہن میں آیا، کیوں نہ میں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لوں۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت سونا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں 40 مسقال سونا آپ کو بدل دینے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہوگی کہ آپ مدینے کے فلاں نخلستان کی کھجوریں میرے ہاتھ بھیج دیں۔ اللہ کے رسول جو بہرحال اس قبیلے کی مدد فرمانا چاہتے تھے، اس امر کے لیے تیار ہو گئے اور 40 مسقال سونا زید ابن ثانہ سے لے کر اس شخص کے حوالے کیا۔ اب زید اس تلاش میں رہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور کسی وقت اپنے امتحان کو پورا کریں۔ روایتیں ہیں کہ حضرت زید ابن ثانہ سے کیے ہوئے اس وعدے کے بعد جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے۔ ابھی وہ دن نہیں آیا تھا جب زید ابن ثانہ کے وعدے کی مدت ختم ہوتی، لیکن زید ابن ثانہ تو اپنے امتحان کی فکر میں تھے اور کسی موقع کے متلاشی تھے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائیں۔ حضور حضرت ابوبکر کو ساتھ لیے، حضرت عمر ابن خطاب کو ساتھ لیے، ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے کہ کہیں سے حضرت زید ابن ثانہ نکل آئے اور اللہ کے رسول کا راستہ کاٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے کے فلاں نخلستان کی کھجوریں مجھے دیں گے، لیکن آج تک آپ نے وہ کھجوریں مجھے نہیں دی۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور چلا کے کہا، میں جانتا ہوں بنو ہاشم کے گھرانے کے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو کبھی پورا نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، زید ابن ثانہ نے کس ذات اقدس کے بارے میں یہ بات کہی تھی؟ اللہ کے رسول کے جن کے بارے میں مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ امین و صادق ہیں۔ الشفا میں مسلم میں حضرت عبداللہ ابن ابی حثمہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب آمنہ کا جگر گوشہ اللہ کا نبی نہیں بنا تھا۔ آپ ان دنوں تجارت کیا کرتے تھے،
کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز خریدی، اس کے دام ادا کیے، لیکن کچھ رقم میرے ذمے باقی رہ گئی۔ میں نے حضور اکرم سے یہ عرض کیا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں تھوڑی دیر میں یہ رقم آپ کو پہنچا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ جو بعد میں ایمان لے آئے کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آگے بڑھا تو تجارتی مصروفیتوں میں ایسا کھویا گیا کہ وعدہ میرے ذہن سے نکل گیا، حتیٰ کہ شام کا وقت آیا، شام کا دھندل کا بڑا، رات کی تاریکیاں پھیلنے لگیں، بازار کا ہمہمہ سرد ہوا اور میں اپنے گھر لوٹ گیا۔ وعدہ میرے ذہن سے یکسر فراموش ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح میں نکلا، بازار گیا اور اپنی مصروفیتوں میں لگ گیا۔ وہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی کہ میں کسی کو کسی جگہ انتظار کرتا چھوڑ آیا ہوں۔ روایتیں ہیں کہ 2 دن گزرے، تیسرا دن تھا، یا 3 دن گزرے، چوتھا دن تھا، حضرت عبداللہ ابن ابی حثمہ اتفاق سے اس طرف چلے جہاں اللہ کے رسول کو وعدہ کر کے منتظر چھوڑ آئے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں دور سے جب میری نگاہیں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بدستور اس جگہ کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کچھ نہ پوچھئے اس وقت میرے قلب کی کیا کیفیت ہوئی۔ میں پریشان پشیماں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس طرف گیا جہاں اللہ کے رسول کھڑے تھے۔ ذہنی طور پر میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ جو کچھ برا بھلا وہ مجھے کہیں مجھے سننا پڑے۔ بے شک مجھ سے بھول ہوئی تھی، بے شک مجھ سے وعدے میں کوتاہی ہوئی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ پر خفا ہوتے، آپ نے صرف یہ ارشاد فرمایا کہ اے جوان تم نے مجھے بہت منتظر رکھا۔ اور پھر جو کچھ زبان مبارک سے ارشاد ہوا اس کا مطلب یہ تھا کہ وعدے کے ایفا کی کیا اہمیت۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل پر وعدے کے احترام کا جو نقش ثبت ہوا وہ پھر کبھی نہ نکلا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دنیا جانتی تھی کہ زبان کے سچے اور وعدے کے پکے۔ میدان بدر میں اخنس ابن شریح نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہاری اور بنو ہاشم کے گھرانے کی لڑائی ہے اور سخت لڑائی، تم سید العرب والعجم کے مخالف ہو، اس وقت یہاں میدان جنگ میں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور نہیں، دل کی بات مجھ سے کہنا، پردہ پوشی نہ کرنا، بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے سچے ہیں کہ جھوٹے۔ ابو جہل نے، جو دشمن خدا تھا، دشمن دین خدا تھا، دشمن رسول خدا تھا، جس کے سینے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت کا کالا دھواں تھا، جس کے سانسوں میں افعی کی پھنکار تھی، اس موقع پہ کہہ گیا جو دل کی بات پوچھتے ہو تو میں تم سے کہوں گا کہ محمد سچے ہیں، وعدے کے پکے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پیام سے مجھے اختلاف۔ حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ مدنی زندگی کا ایک واقعہ میرے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں کبھی کبھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ میں بڑی چھوٹی عمر کا تھا، میری والدہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں جب اپنے ہم عمروں کے ساتھ گھر کے سامنے کھیل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ میرے کانوں میں والدہ کی آواز آئی جو مجھے بلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ یہاں آؤ، میں تمہیں ایک اچھی چیز دوں گی۔ میں دوڑتا ہوا گھر میں پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری والدہ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا اچھی چیز تمہارے ذہن میں تھی جو تم عبداللہ ابن عامر کو دینا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جملہ تو میں نے تحریصاً و ترغیباً کہا تھا، میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ فوراً یہاں آئے تاکہ وہ آپ کو قریب سے دیکھے، آپ کی باتیں سنے۔ آپ صاحب قاب قوسین ہیں، مقام محمود کے مالک ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ آپ کے قدموں میں بیٹھا رہے۔ ویسے میرے ذہن کے گوشے میں ایک بات ضرور تھی کہ میری بات سن کر اگر میرا بچہ فوراً آ جائے تو میں اسے ایک کھجور دوں گی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عامر ابن قریش کی ماں، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا یہ خیال وعدے سے ہٹی ہوئی کوئی چیز،
تجھ پہ لازم ہے کہ تو اپنے بچے کو کھجور دے. وعدہ کسی طرح کا بھی ہو، مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا. وعدے کی بڑی سماجی اہمیت ہے، بڑی قانونی اہمیت ہے، بڑی مذہبی اہمیت ہے. سن 2 ہجری کے دن تھے. حضرت حذیفہ اور یمان کسی کام سے مدینے سے مکہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھر گھر لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. عافیت اسی میں سمجھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے لوٹ کر مدینۃ النبی چلے جائے. جلدی سے اپنا کام پورا کیا اور یمان اور حذیفہ باپ بیٹے نکلے کہ مدینۃ النبی چلے. جیسا کہ لڑائی کے زمانے میں ہوتا ہے، شہروں کی ناکہ بندی ہو جاتی. مکے کی بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے پر چند سرکش نوجوان گھوڑے اڑاتے پھر رہے. مدینے کی سڑک پر یہ باپ بیٹے پہنچے تو انہوں نے روک لیا. پوچھا کہ کہاں کا ارادہ؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ایک کام سے ہم یہاں آئے تھے، وہ کام پورا ہو گیا، لوٹ کے اپنے گھر جا رہے. انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو. تم نے دیکھا کہ یہاں لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہم تمہاری بستی پہ غارت ڈالنے والے ہیں، اس لیے تم لوٹ کے اپنے گھر جا رہے ہو تاکہ کل ہم صف جنگاہ میں آئیں تو تم ہمارے مد مقابل آ سکو. ہم دشمن کی افرادی قوت میں اضافے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے تم لوٹ کے اب یثرب نہیں جا سکتے. حضرت حذیفہ اور حضرت یمان کا دل تو ٹوٹ کے کہتا تھا کہ کسی طرح مدینۃ النبی پہنچ جائیں، لیکن یہاں چھٹکارے کی کوئی صورت نہ تھی. بالآخر حضرت حذیفہ نے ان سے وعدہ کیا کہ کل کو مشرکین مکہ اگر میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے لیے آئیں تو یہ باپ بیٹے لڑنے کے لیے ان کے مد مقابل نہیں آئیں. وعدہ ہوا تو انہیں چھوٹ ملی. مشرکین مکہ مسلمانوں کے مخالف تھے، لیکن جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اور اصحاب رسول وعدے کے پکے ہیں، زبان کے سچے ہیں. یہی شہرت تھی جو آمنہ کے جگر گوشے کے رسول بننے سے پہلے بھی وادی بدھا میں گونجتی رہتی. ایک دنیا آپ کو امین و صادق لقب سے پکارتی تھی. حضرت حذیفہ اور حضرت یمان نے وعدہ کیا تو انہیں مدینہ جانے کی اجازت ملی. جس قدر جلد ممکن ہو سکا حضرت حذیفہ اور حضرت یمان مدینۃ النبی پہنچے، اور مدینۃ النبی پہنچے تو سیدھے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کچھ ہم پہ گزری. وہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو رد کر دیں. نوک خنجر اور تلوار کی دھار پر لیا ہوا وعدہ نہیں تھا، شرع کا بھی صاف مسئلہ. اور دنیا کے کسی قانون کو اٹھا لیجئے، اس میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ جس وعدے میں، جس معاہدے میں جبر کا عنصر شامل ہو جائے وہ معاہدہ کالعدم متصور ہوتا ہے. لیکن یہاں تو بات الامین والصادق کی تھی، یہاں تو بات اللہ کے آخری رسول کی تھی جنہیں نمونہ کامل بنا کے پیدا کیا گیا تھا، جو اعلاء کلمت الحق فرما رہے تھے، جو تبلیغ دین حنیف فرما رہے تھے. بے شک حضرت حذیفہ اور حضرت یمان کی تڑپ اپنی جگہ سچی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب کچھ ہی دنوں میں یوم الفرقان آنے والا تھا، بدر کی لڑائی کا دن. حکم آ چکا تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن کے خلاف ظلم ہوا اب انہیں اجازت ملتی ہے کہ وہ بھی ظالموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں. یہ تاریخ اسلام میں جہاد کا پہلا موقع تھا، اور حضرت حذیفہ اور حضرت یمان یہ چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں نکلیں اور اگر اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے تو جام شہادت نوش کریں. لیکن جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا. ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور گھر بیٹھو، رہی فتح و نصرت تو اس کے لیے ہم بارگاہ خداوندی میں طلبگار ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کب دیا تھا؟ جب میدان جنگ میں نکلنے والے مسلمانوں کے کل مجاہدوں کی تعداد 313 سے زیادہ نہیں تھی.
اور ان 313 مجاہدوں میں سے بھی صرف 308 تھے جو میدان جنگ میں آ سکتے تھے. کچھ ایسے تھے کہ جنہیں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اسٹریٹجک مقامات پر کھڑا کر دیا تھا. حضرت عثمان حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے میدان جنگ میں نہ نکل سکتے تھے. حضرت سعد ابن عبادہ زخمی ہو گئے تھے، اس لیے لڑائی میں شریک نہ ہو سکتے تھے. لے دے کے 308 مجاہدان اسلام تھے جو میدان بدر میں آ رہے تھے. اور حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے پاس زرہ تھی تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس تلوار تھی تو گھوڑا نہیں تھا. کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تو مسلمانوں کے پاس تھے. اور پھر مسلمان مجاہدوں میں عمیر ابن ابی وقاص جیسا کم سن بھی تھا کہ جس کے پرتلے سے تلوار باندھی جاتی تو زمین پر ٹک جاتی تھی. لیکن اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے، تمہیں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے. کنز المال میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا وعدہ ایسا ہے کہ جیسے ہاتھ پکڑ لیا اسے پورا ہونا ہی ہے. کنز المال میں حضرت علی نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مومن کا وعدہ گرہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن خوش دلی کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے قریب تر رکھے گا. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ صف میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو کہ جنہیں تم پورا کر کے نہ دکھاؤ. سورہ مائدہ میں ارشاد ربانی ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو. حکم ہے سورہ بنی اسرائیل میں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ دیکھو اپنے اقراروں کو اپنے وعدوں کو پورا کرو ورنہ جو وعدہ بھی تم پورا نہ کرو گے قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. وعدہ ہر سطح پر ہو سکتا ہے، فرد اور فرد کا، فرد اور جماعت کا، جماعت اور جماعت کا، رائی اور رعایا کا، آجر و مزدور کا، تاجر و خریدار کا. ہر ایک کو حکم ہے کہ تمہیں اپنے وعدے کو پورا کرنا. اسلام نے وعدے کی اہمیت کے بارے میں بار بار مسلمانوں کو متوجہ کیا. قرآن نے کثرت سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اور جسے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ اور حضرت یمان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا ہے تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہو. بدر کی لڑائی سے کچھ پہلے کے دن تھے، ابھی یوم الفرقان آیا نہیں تھا. حضرت ابو رافع اسلم سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضرت عباس نے انہیں آپ کے پاس بھیجا تھا. ابو رافع اسلم نے اللہ کے رسول کو اس وقت تک دیکھا نہیں تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئے، آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، تو ابو رافع اسلم کا کچھ اور ہی حال ہو گیا. حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کو دیکھا نہ تھا، آپ کو سمجھا نہ تھا، اب جبکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے آپ کو قریب سے دیکھا، تو اب میرا دل نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ سے جدا ہوں. اس لیے میں اب مکہ لوٹ کے نہیں جاؤں گا. ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے ابو رافع، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کے آئے ہو، اور یہ بات ایفائے عہد کے خلاف ہے کہ کسی سفیر کو روک لیا جائے. تم لوٹ کے مکہ چلے جاؤ، دیکھو کہ وہاں بھی تمہارے قلب کی یہی کیفیت رہتی ہے تو بے شک تم آ سکتے ہو واپس، لیکن اس مرتبہ میں تمہیں یہاں رکنے نہیں دوں گا. ایسی ذات اقدس کے بارے میں حضرت زید بن ثانہ نے کہا میں جانتا ہوں بنو ہاشم کے گھرانے کے لوگوں کی عادت کہ وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے. صاحب قاب قوسین کا دامن زید بن ثانہ کے ہاتھ میں تھا. عام راستے پر زید بن ثانہ یہ حرکت کر رہے تھے. حضرت عمر ابن خطاب سے صبر نہ ہو سکا، چلا کے کہا کہ اے دشمن دین، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ کہ کیا تمہارے وعدے کی مدت ختم ہو گئی؟
اگر نہیں تو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی یہ ہمت تو نے کیسے کی؟ میری تلوار میان میں تڑپی جا رہی ہے، اگر اللہ کے رسول یہاں موجود نہ ہوتے تو شاید میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ ایسے گستاخ، ایسے بے ادب کی ادنا ترین سزا یہی۔ یہ موقع تھا کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا، فرمایا کہ ابو حفص تمہیں یوں گفتگو نہ کرنی چاہیے، تمہیں تو مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے وعدے کو بأحسن پورا کروں۔ یہ صحیح بات ہے کہ ابھی وعدے کی مدت ختم نہیں ہوئی، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تم زید ابن ثانہ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت زید ابن ثانہ سے فرمایا کہ جاؤ عمر کے ساتھ، یہ تمہیں اتنے کھجور دے دیں گے جتنا کہ میرا وعدہ ہے۔ حضرت زید ابن ثانہ اور حضرت عمر ابن خطاب چلے تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو آواز دی، فرمایا کہ ٹھہرو، اور جب حضرت عمر ٹھہر گئے تو ارشاد فرمایا کہ ان کو وعدے سے کچھ سا کھجوریں اور زیادہ دینا۔ حضرت زید ابن ثانہ جاتے ہوئے پلٹ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لیے مجھے زیادہ کھجوریں دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ تو بہرحال پورا ہونا ہے، لیکن ابو حفص نے تم سے جو گفتگو کی اس کی وجہ سے تمہارے دل پر جو میل آیا ہوگا میں اسے دھونا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ کچھ سا کھجوریں تمہیں زیادہ دے۔ یہ موقع تھا کہ زید ابن ثانہ دوڑ کے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے دست حق پرست پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہاں کی کھجوریں؟ مجھے کب فکر تھی کہ میں یہ کھجوریں واپس لوں؟ میں نے تو تورات میں آپ کے بارے میں کچھ بشارتیں پڑھی تھیں، کچھ نشانیاں پڑھی تھیں، میں ان نشانیوں کے بارے میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ کا رسول ایسا ہوگا کہ جس کا علم اس کے غصے پہ حاوی ہوگا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا علم آپ کے غصے پہ حاوی ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ کا آخری رسول اپنے وعدے کا پابند ہوگا اور شدت سے پابند ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ آپ وعدے کے پابند ہیں اور شدت سے وعدے کے پابند ہیں۔ عزیزو دوستو، لا الہ کے مستانو، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ایک بار اپنے قلب کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھو۔ وہ کتاب حیات، وہ دستور زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس فرقان حمید میں لکھا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں ایک وعدہ کیا تھا۔ وہاں میری روح بھی حاضر تھی، آپ کی روح بھی حاضر تھی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فرد بشر کی روح وہاں موجود تھی۔ غیب سے آواز آئی الست بربکم، کہ کیا ہم تمہارے خدا نہیں ہیں؟ پالنہار، پروردگار، ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والے، دستور حیات، کتاب زندگی کے عطا فرمانے والے، اور آپ کی اور میری روح نے بے اختیار جواب دیا تھا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والا، کتاب حیات، قانون زندگی کا عطا فرمانے والا۔ وہ وعدہ ہمیں یاد ہے؟ کیا ہم قانون زندگی پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کے لفظ لفظ پہ عمل کر کے دکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی عام زندگی میں وعدے کو بھلا نہیں دیا؟ قرآن نے جو راہ حق دکھائی تھی کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے وعدوں کا پاس ہے؟ وہ وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا عالم ارواح میں، وہ وعدہ جو ہم نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ وعدہ جو مومن کی حیثیت سے مستحکم اور مضبوط، ہم نے بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ہم نے بھلا دیا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا کو۔ اگر یہ وعدہ ہمیں یاد رہی تو ہم قیامت کے دن جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کس طرح مستحق ہوں گے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں، دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ استوار کر کے لے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی نگرانی کے فرائض ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے تبلیغ دین حنیف ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنے اعمال میں نیک ہیں؟
کیا ہم نیک ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو کر ایک ہیں؟ زندگی کا کتنا بڑا خزنیہ ہے کہ پیام ہمارے سامنے موجود ہے، وعدہ ہم نے کیا ہے لیکن وعدہ ہم نے بھلا دیا۔ یہ ایک لمحہ فکر ہے مسلمانوں کے لیے، اپنی زندگیوں کو پھر سے سنوارنے کے لیے۔ اگر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے تو اس وعدے کو پورا کرو جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا اور اللہ کے رسول سے کیا۔ مومن اپنے وعدے سے پہچانا جاتا ہے، مومن اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عمل کی ایک چھوٹی سی صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کثرت سے تلاوت کریں۔ اگر ہم قرآن اس کتاب ہدایت کو نہ پڑھیں گے تو ہم کس طریقے سے جانیں گے کہ وہ راہ حق جو ہمیں دکھائی گئی ہے اس میں کیا کیا منزلیں آتی ہیں، کون کون سے سنگ میل ہیں؟ اگر زندگی میں مسلمان ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر ہم قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کرتے جو ہمارے بزرگوں نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرتے وقت کیا تھا۔ یہ وعدہ مسلمانوں ہمیں پکار رہا ہے، یہ وعدہ مسلمانوں ہمیں اٹھا رہا ہے، یہ وعدہ ہمیں بیدار کر رہا ہے، یہ وعدہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اس صراط مستقیم پر جس پہ چلنے کا تم نے وعدہ کیا۔